الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی قابل محترم واجب الاحترام اہلیان ارکانیہ کالونی گلشن بہار کے غیور بے باک نڈر نوجوانوں بزرگوں، اگرچہ میں بھی آپ حضرات کی طرح اس جلسے کو سننے کے لیے ہی آیا تھا، لیکن ساتھیوں کے اصرار پر مختصراً 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے گوشگوار کر کے اجازت چاہوں گا۔ مجھ سے قبل حضرات علماء کرام خطبہ اعظام آپ حضرات کے سامنے سیرت خاتم الانبیاء کے عنوان پر گفتگو فرما چکے ہیں، اور میرے بعد جرنیل کراچی علامہ تاج محمد حنفی صاحب، قائد کراچی علامہ رب نواز حنفی صاحب، اور جرنیل اہل سنت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب آپ حضرات سے خطاب فرمائیں گے۔ سیرت خاتم الانبیاء و عظمت صحابہ آج کا عنوان۔ خاتم الانبیاء کہو یا خاتم المعصومین کہو، امام الانبیاء کہو یا رحمت للعالمین کہو، شافی محشر کہو یا ساقی کوثر کہو، کوئی ایک نام بھی آپ لوگے تو اس سے مراد ایک ہی ذات اور ایک ہی شخصیت ہوگی، جس کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ۔ بھئی میں آپ لوگوں کو جگانے کے لیے آیا ہوں، اصل خطاب تو علماء فرمائیں گے اور علماء فرما چکے ہیں۔ عنوان ہے سیرت خاتم الانبیاء۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کا اور میرا یہ عقیدہ ہے، آپ کے اور میرے ایمان کا یہ جز ہے اور بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کسی اور نے نبی بن کر آنا نہیں ہے، حضور پر نبوت کا اختتام ہو چکا ہے۔ یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے، اللہ نے اس سلسلے کو جاری کیوں کیا تھا؟ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے تو ہمیں نظر یہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی تخلیق کے بعد انسانیت کی تخلیق کا مقصد بتا دیا کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے میری عبادت کے لیے۔ جب انسان کو دنیا میں بھیجا گیا، انسان جب دنیا میں اللہ کے احکامات کو بھولنے لگا، وہ گمراہی کی طرف جانے لگا، وہ شرک اور بدعت کی طرف جانے لگا، اللہ کے احکامات کو فراموش کرنے لگا، ظلم اور زیادتی کرنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس علاقے میں جہاں پر گمراہی ہوتی تھی، اللہ وہاں نبی کو بھیجتے تھے۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو کہیں حضرت شیس علیہ السلام کو بھیجا، کہیں حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا، تو کہیں حضرت ابراہیم کو بھیجا، کہیں حضرت اسماعیل کو بھیجا، تو کہیں حضرت اسحاق کو بھیجا، کہیں حضرت یعقوب کو بھیجا، تو کہیں حضرت عیسیٰ کو بھیجا، کہیں حضرت داؤد کو بھیجا، تو کہیں حضرت موسیٰ کو بھیجا، کہیں حضرت سلیمان کو بھیجا، کہیں کسی اور نبی کو بھیجا۔ لیکن ہر نبی جہاں بھی آیا، کسی نبی کی نبوت خاص تھی
ایک علاقے کے ساتھ کسی نبی کی نبوت خاص تھی، ایک شہر کے ساتھ کسی نبی کی نبوت خاص تھی، ایک قوم کے ساتھ کسی کی نبوت خاص تھی، کسی قبیلے کے ساتھ کسی کی نبوت خاص تھی، کسی ملک کے ساتھ۔ لیکن جب بات آئی محبوب پیغمبر کی، جنہیں اللہ نے امام الانبیاء کہا، جنہیں اللہ نے خاتم الانبیاء کہا، جب اپنے محبوب پیغمبر کو بھیجنے کی باری آئی، اللہ نے ان کی نبوت کو کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں کیا، کسی قبیلے کے ساتھ خاص نہیں کیا، کسی ملک کے ساتھ خاص نہیں کیا، کسی شہر کے ساتھ خاص نہیں کیا، بلکہ محمد الرسول اللہ کو بھیج کر فرما دیا، اعلان کر دیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ محبوب پیغمبر ہر نبی کی نبوت محدود ہے، لیکن آپ کو میں نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ آپ کے نبوت کو تا قیامت آنے والے ہر انسان کے لیے رحمت بنا دیا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، میں اب عنوان کی طرف آنے لگا ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھیج کر اعلان فرما دیا، محبوب پیغمبر آپ رحمت للعالمین ہیں، قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے آپ رحمت ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا خاتم الانبیاء کا معنی اور مفہوم یہ ہے، حضور کے بعد کسی اور نبی نے آنا، حضور کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے، نبی آتے اس لیے تھے لوگوں کو اللہ کے پیغام پہنچائے، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر جائے۔ جب حضور خاتم النبیین ہو گئے، حضور آخری نبی ہو گئے، حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، اور حضور کے لیے اللہ نے اعلان کیا ہے کہ آپ تا قیامت رحمت للعالمین ہے، حضور رحمت بھی ہے، حضور کے بعد نبی کسی اور نے آنا بھی نہیں ہے، تو حضور کے پیغام کو، حضور کے کردار کو، حضور کے فرمان کو، حضور کے اعلیٰ کردار کو، حضور کے تمام اعمال کو، حضور کی بتائی ہوئی چیزوں کو اس قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچائے گا کوئی۔ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، نبی کوئی آئے گا نہیں، تو یہ پیغام پہنچے گا کیسے؟ آج سے 1400 سال قبل حضور تشریف لائے، حضور دنیا سے تشریف بھی لے گئے، لیکن 1400 سال گزرنے کے باوجود آج گلشن بہار اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کو حضور کا پڑھایا ہوا کلمہ یاد ہے، حضور کا سکھائی ہوئی نماز یاد ہے، حضور کا بتایا ہوا طریقہ یاد ہے، رکوع یاد ہے، سجدے یاد ہے، قرآن یاد ہے، حضور کا بتایا ہوا ہر ایک عمل، اللہ کا دیا ہوا ہر ایک پیغام اس امت تک پہنچ چکا ہے۔ امت کے لوگوں کو معلوم ہے، حالانکہ حضور تو ہے نہیں، حضور تو جا چکے ہیں۔ عنوان کا دوسرا حصہ ہے عظمت صحابہ، میں اس کی طرف جانے لگا ہوں۔ حضور خاتم النبیین، حضور نے اللہ کا دیا ہوا ہر پیغام اپنے محبوب امت کے لیے پہنچا دیا، اور حضور نے جن تک پہنچایا انہوں نے حضور سے لیا، کما حق کو لیا، حضور سے نماز کو لیا، حضور سے زکات کو لی، حضور سے رکوع کو لیا، حضور سے سجدے کو لیا، حضور سے ہر ایک عمل کو لیا، شریعت کے ہر ایک احکام کو لیا، اور لے کر ہم تک پہنچایا۔ آج آپ نے اور میں نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، حضور کی تعلیمات کو سنا ہے، پڑھا ہے، حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، حضور کو قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، حضور کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی دین کا ہر ایک چیز ہم تک موجود ہے، ہمیں معلوم ہے، ہمیں پتا ہے حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کا رخسار کیسا تھا، حضور کے ہونٹ کیسے تھے، حضور کے دانت کیسے تھے، حضور کے ہاتھ کیسے تھے، حضور کا سینہ کیسا تھا، حضور کا پشت کیسا تھا، حضور کے مکے کی زندگی کیسے تھی، حضور کی مدینے کی زندگی کیسے تھی، حضور بدر میں کیسے گئے، احد میں کیسے گئے، حنین میں کیسے گئے، تبوک میں کیسے گئے، حضور کی ازواج کتنی تھی، حضور کی بنات کتنی تھی، حضور کے اولاد کتنے تھے، اہل بیت کتنے تھے، صحابہ کتنے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، گفتگو
گفتگو کیسے کرتے تھے، جنگ کیسے لڑی ہے، محبت کا اظہار کیسے کیا ہے، غصے میں کیسے تھے، محبت میں کیسے تھے، مدینے کی زندگی کیسے تھی، مکے کی زندگی کیسے تھی، ہم تک یہ تمام چیزیں موجود ہے، پہنچ چکی ہے، کما حق کہوں پہنچ چکی ہے۔ یہ تمام چیزیں حضور سے لینے والے، حضور کو یہ ساری چیزیں دیکھنے والے، محفوظ کرنے والے، ہم تک پہنچانے والے وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی طبقہ ہے، اور اس طبقے کو کہا جاتا ہے صحابہ کو۔ صحابہ میں شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام، صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، تب پلہ تھام صاحب